جی دوستو، کچھ بیکار باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملک کی صورتحال، ہماری قوم کی حالت اور خطے کے حالات، ان پہ ہر شخص پریشان ہے۔ پاکستان کا 33% یا 34% اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور سیلاب کے متاثرین جو ہیں وہ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں بتایا جناب 3 مہینے سے امداد کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے ہو گئے امداد کے منتظر ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسری طرف ہماری معزز عدلیہ نے مریم نواز سے جو ہے ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب کوئی آپ کے فلیٹس نہیں ہیں، وہ جو آپ کے بھائی اس میں رہ رہے ہیں، آپ کے ابا اس میں جا کے ٹھہرتے ہیں، وہ ایسے ہی مہمان خانہ ہے، وہ آپ کے فلیٹس نہیں ہیں۔ بس ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فلیٹس نہیں ہیں، حالانکہ مریم نواز کے بھائی جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں، ہمارے بینیفیشری جو ہیں اس کے ان فلیٹس کی بینیفیشری جو ہیں وہ میری بہن ہیں۔ لیکن معزز عدلیہ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ آپ کے فلیٹس نہیں ہیں، آپ کی پاکستان میں تو کیا لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اور جس نے سوال اٹھایا، جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ فلیٹ آپ کے ہیں، اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے گا۔ جی، کچھ قوانین ایسے ہی بنا دیے گئے ہیں کہ بارے ثبوت اس شخص پہ ہے جو الزام لگاتا ہے، اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں، ثبوت کہاں سے نکلنے ہیں یار؟ وہ پہلے پورے 11 والیوم 10 میں بکسے بھر بھر کے ثبوت آئے تھے، وہ سب چوہے کھا گئے، وہ ردی پیپر میں چلے گئے۔ اچھا، میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو ظاہر ہے کچھ لوگ مخالفت میں ہیں، کچھ لوگ جب آپ تھوڑے سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے حامی ہو جاتے ہیں۔ تو میری باتیں جو ہیں وہ شریف فیملی کے حامیوں کو بری لگتی ہیں، تو اب ٹھیک ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری۔ ٹھیک ہے، وہ کیا نور جہاں کا ایک گانا ہے بڑا پرانا کہ وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں مانوں، اس کو حق ہے وہ جسے چاہے اسے پیار کرے۔ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کو نواز شریف سے پیار ہے ان کا حق ہے نواز شریف سے پیار کریں، شریف فیملی سے پیار کریں۔ مریم نواز تو ویسے ہیں بھی پیار کرنے کے قابل۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ عدلیہ سے، معزز عدلیہ سے سوال یہ ہے میرا کہ پہلے آپ نے ہی کہا تھا اس فیملی کے بارے میں کہ یہ سسیلین مافیا ہے، اور ان کو آپ نے سزائیں دے دی تھیں، بڑی سخت سزائیں دے دی تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑا۔ مریم نواز ان کی عیادت کے لیے ان کو ضمانت دی گئی تھی، اور اس کے بعد مریم نواز کی ضمانت آج تک چل رہی تھی، اور اس کے بعد اسحاق ڈار واپس آ گئے۔ مطلب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ معزز عدلیہ یہ والی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیملی معزز ہے، یا عدلیہ وہ والی معزز تھی جس نے کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے؟ یعنی اس ملک میں کوئی کسی کو پکڑے گا؟ کوئی قانون ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز جو ہے وہ دوشی ہیں اور وہ جو ہے وہ کرپٹ ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب معزز عدلیہ نے کہہ دیا کہ جناب ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر سراسر الزام تھا، وہ فلیٹس ان کے نہیں ہیں، سب بکواس ہے، میں مان لیتا ہوں۔ تو پھر وہ پہلے والے جو عدلیہ کے جو لوگ تھے، وہ جو پہلے جو معزز جج صاحب تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا سسیلین مافیا ان کو کہہ دیا تھا، کیا ان کو کوئی پکڑے گا؟ کوئی ان سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا اس کے اوپر؟ الزام کیا، تم نے فیصلہ دے دیا، تم نے فیصلہ دے دیا کہ سسیلین مافیا ہے۔ اب دونوں میں دیکھیں، دونوں تو کوئی صحیح نہیں ہو سکتے نا۔ وہ مجھے بڑا لطیفہ یاد آتا ہے کہ جناب ایک جج کے سامنے جو ہے گواہ نے جرح کی تو انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو دوسرے نے جرح کی، انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو تیسرا اٹھا کہ سر یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی صحیح تھے جنہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا، یہ بھی صحیح ہیں جنہوں نے کہا جناب یہ تو بڑے بے قصور ہیں، بڑے پاک صاف لوگ ہیں، خواہ آپ نے ان کے اوپر الزام کر دیا، اب وہ نیب کے گلے میں بات آ گئی۔ تو مطلب کوئی نہ کوئی تو قصوروار ہے نا یار۔ وہ بقول کسی نے فیس بک پہ میں دیکھا کہ یار یہ نواز شریف بھی معصوم ہے، زرداری بھی معصوم ہے، تو سانو کو نرگس لوٹ کے لے گئی ہے۔ یہ ملک کا حال کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو 4 روپے کا $1 ہوا کرتا تھا، آج 228 روپے پہ ڈالر ہے۔ کسی نے تو لوٹا ہے اس ملک کو یار، کون ہے وہ لوگ؟
میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. مطلب کوئی تو قصوروار ہے یار، کیسے پتہ چلے گا؟ قوم کن باتوں میں الجھی ہوئی ہے. اوہو، پاکستان ورلڈ وہ ہار گیا جناب، T20 انٹرنیشنل ہار گیا، قوم صدمے سے نڈھال ہے. اوہو، ہم ہار گئے. ہر آدمی اس سے بات کر، جس سے بات کرو کر ارے یار وہ بابر اعظم جو ہے نا، اس نے بڑا غلط شاٹ کھیلا، اور فلانے نے کیچ گرا دیا اس نے. ارے بھائی، مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں، ان کو کھیلنے دیں، ان کو مزے کرنے دیں. جو لوگ پوری قوم سے کھیل رہے ہیں ان کا کچھ پوچھیے. وہ بابر اعظم نے کیچ گرا دیا، کیا ہو گیا؟ آپ کو کوئی 50,000 روپے دے رہا تھا، وہ گر گئے کیا؟ آپ کو کوئی لاکھ روپے کہیں سے مل رہے تھے، وہ کھو گئے کیا؟ یہ گرا دیا، اس نے گرا دیا. آپ اپنی فکر کریں. جو پوری قوم سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جو اس ملک سے کھیل رہے ہیں، آپ ان کو تو کچھ کہہ نہیں رہے. آپ صدمے سے ڈالیں گے جناب بابر اعظم نے کیچ گرا دیا. اوہو، بیٹنگ صحیح نہیں کر کے دی. ارے بھاڑ میں جائیں یار، یہ لوگ بیٹنگ کریں. یہ لوگ ایسا مجھے بتائیں، پاکستان اگر جیت جاتا تو کیا ہر آدمی کو اعلان کرتی گورنمنٹ کے سب کو 50-50 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے سب کو انعام میں دی جائے گی؟ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بڑی معصوم قوم ہے یار ہم لوگ ان ایشوز پہ پریشان ہو جاتے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری قوم آج آپ جس سے بات کر لیں وہ نڈھال ہے. کیا ہوا جی؟ وہ جی ہار گئے یار. ارے یار، یہ کھیل کے نہیں دیتے، اور ان کو گالیاں اور ان کو تانے اور ان کا مذاق اڑایا. یار کھیلنے تو ان کو یار، وہ تو صرف بیٹ بال ہی کھیل رہے ہیں. یہاں ملک کے وقار سے کھیلا جا رہا ہے. یعنی آپ کی عدلیہ جو ہے وہ سہولتوں کے حساب سے دنیا کے 5ویں نمبر کی سہولتیں مل رہی ہیں ان کو. جو پوری دنیا میں جو عدالتی نظام کو جو سہولتیں ہیں، اس میں ہماری عدلیہ جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے. اور فیصلوں کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے ہم 135 نمبر پہ آتے ہیں ماشاءاللہ. اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ملک میں جو ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور ملک جو ہے وہ ہر روز لاکھوں افراد خط غربت سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلے تو اتنے مانگنے والے آ جاتے ہیں کہ اگر آپ سب کو دینا شروع کر دیں تو دوسرے دن سے آپ بھی مانگنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ملک کے حالات کیا ہیں، خطے کے حالات کیا ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے. اگر آج کوئی قوم پریشان ہے تو اس بات پہ پریشان ہے کہ ہائے بابر اعظم نے کیچ گرا دیا. ہم جو ہے وہ 142 رن نہیں بنا پائے صرف. ارے یار بھاڑ میں جائیں، جیت بھی جاتے تو کیا ہو جاتا یار. یعنی خدا کے لیے، فور گاڈ سیک، آپ ان مسائل کی طرف تو آئیں. پہلے قوم کو یہ تو سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور کیا کہوں میں یار، ہر آدمی جو ہے، اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب وہ 3 مہینے سے یہ ہمارا قومی مزاج ہے. دیکھیں، آفت کسی پہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن پہ آفت آتی ہے وہ پھر اس کی پلان کرتے ہیں. یعنی ریاست کو تو چھوڑ دینا، ریاست نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو تو بھول جائیں آپ. یعنی آپ 3 مہینے سے امداد کے منتظر ہیں. یار آپ اٹھ جائیں، اٹھ کے کام کریں، نکلیں وہاں سے، اس شہر سے نکلیں، دوسرے شہر میں جائیں، کہیں کام کرنا شروع کریں، کچھ تو ہاتھ پیر چلائیں. ہم امداد کے منتظر، یہ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم امداد کے منتظر ہیں. ہماری کو مدد کر دے بس آگے، ٹھیک ہے نا. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا ہے. ہر آدمی اگر اس کے پیٹ میں کچھ روٹی پڑی ہے تو وہ انجوائے کر رہا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ روٹی کل مجھے ملے گی نہیں ملے گی، نہیں. وہ کہہ رہا ہے بس آج انجوائے کر لو، بھاڑ میں جائے، کل کی کل دیکھی جائے گی. اور جب اس کے اوپر پڑ جاتی ہے پریشانی، اب وہ پھر امداد مانگ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کوئی مدد کر دو. یار یہ مجھے مدد نہیں کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں یار میری مدد نہیں کر رہے. پھر وہ ریاست کو کوس رہا ہے، پھر وہ پولیٹیشن کو کوس رہا ہے، پھر وہ فلاں کو کوس رہا ہے. او بھائی تو نے کیوں نہیں محنت کی؟ تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا محنت کرنے کے لیے؟ اگر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے، میں نے اپنے میں بچے پیدا کر رہا ہوں، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. نہیں، شادیاں آپ کر رہے ہیں، بچے پیدا آپ کر رہے ہیں، اور پھر دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر دو. یار تلخ حقیقت ہے وہ. دیکھیں لوگوں کو ملو، آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں آپ، لیکن آپ خود تو سوچیں خدا کے لیے. جاپان کے اوپر ایٹم بم گر گیا تھا یار. 2 ایٹم بم جس ملک میں گرے وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے محنت کر کے. جاپان کا محاورہ ہے کہ ناساکے وا ہیتونو تامے نارازو. یہ جو رحم دلی ہے، یہ شخص انسان کے لیے زہر قاتل ہے. کسی پہ رحم مت کریں آپ. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، بس مدد کر دو. اب ہماری قوم، پوری قوم جو ہے بشمول وزیر اعظم کے، تو مشہور آپ کو جو ہے وہ بڑا مشہور قول ہے کہ جناب آپ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا ہوں مگر مجبوری ہے.
یہ وزیر اعظم کا جملہ نہیں، یہ پوری قوم کا جملہ ہے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے میں مانگنے نہیں آیا ہوں مگر مجبوری ہے. یار کیا مجبوری ہے تجھے؟ اللہ نے تجھے 2 ہاتھ پیر دیے ہیں، تجھے پورا جسم سے تو سلامت ہے، تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جس کے جو لیڈر تھا اس کے پاس کوئی شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں بہت تنگی ہے. تو رسول اللہ نے سب کے ساتھ چندہ کر کے 3 دینار کیے اور اس کو جا کے 3 دینار سے کہا کہ کلہاڑی خرید لے اور رستہ خرید لے اور جا کے کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ لو جی چندہ کر کے جا تم مزے کر جا کے روٹی خرید لے. نہیں، انہوں نے بتایا کہ محنت کرنی ہے تمہیں. کہاں ہیں اس لیڈر کے ماننے والے لوگ یار؟ میں کیا کروں یار، میں کس کو کیا کہوں. مطلب آپ کہاں روکیں گے؟ پھر وہی میں کہتا ہوں کہ یار ہم کوئی قوم نہیں ہے بھائی، ہم کوئی قوم نہیں ہے. نہ پاکستان کو ملک ہے، نہ ہم کوئی قوم ہے. بس ایک یہ جگہ ہے، یہاں پر سب رہ رہے ہیں اور جس کا جہاں سے موقع لگ رہا ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے اور نکل رہا ہے یہاں سے. تو بھائی بس کیا کہا جائے. ٹھیک ہے، میری باتوں سے آپ اختلاف نہ کریں مگر سوچیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، اریگاتو گوزائیماشتا.